نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ دینی رہنمائی کی مجلس نمبر 354 میں سبھی سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عرض ہے۔ آج کی مجلس کا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک کلپ آیا ہے کہ اگر عید کے دن جمعہ پڑ جائے تو اس دن جمعہ کی فرضیت باقی نہیں رہتی، بلکہ جمعہ کی نماز لوگوں کے لیے صرف مستحب رہ جاتی ہے، چاہیں تو پڑھیں چاہے نہ پڑھیں، دونوں کا اختیار ہوتا ہے۔ تو کیا واقعی مسئلہ ایسا ہی ہے؟ اور اس کلپ میں کچھ حدیثوں کا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے عمل کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، تو اس پر آپ روشنی ڈالیں۔ جواباً عرض ہے کہ کلپ میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور استدلال بھی غلط فہمی پر مبنی ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر جمعہ کے دن عید واقع ہو جائے تو عید بھی پڑھی جائے گی اور جمعہ بھی ادا کیا جائے گا۔ عید کی نماز واجب ہے اور جمعہ کی نماز فرض ہے، تو واجب کی وجہ سے فرض کو ساقط نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ خود نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کا یہی عمل رہا ہے کہ ان حضرات نے عید کے دن جمعہ بھی پڑھا اور عید بھی پڑھی، اور یہ بات صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے عید کی نماز بھی پڑھائی اور اسی دن جمعہ تھا تو جمعہ کی نماز بھی پڑھائی، اور دونوں نمازوں میں پہلی رکعت میں سبح اسمہ اور دوسری میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھی ہے۔ اور جہاں رخصت کی بات ہے تو یہ رخصت شہر والوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ ان لوگوں کے لیے تھی جو آس پاس گاؤں سے مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تھے۔ یہ آس پاس کے علاقوں کو عوالی بھی کہا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ لوگ اگر جمعہ سے پہلے اپنے گاؤں واپس چلے جائیں تو ان کے لیے جمعہ کے لیے واپس آنا کوئی ضروری نہیں ہے، چاہے تو آ جائیں چاہے تو نہ آئے، کیونکہ ان پر جمعہ فرض ہی نہیں ہے۔ لیکن مدینے والوں کے لیے یہ بات نہیں تھی، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا جو حوالہ دیا گیا ہے وہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، عام صحابہ کی یہ رائے نہیں ہے۔ اس لیے ایسی باتیں عوام میں پھیلانا جس سے خواہ کی تشویش ہو، یہ کوئی دین کا کام نہیں ہے۔ دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی اور بلا شبہ پڑھی جائیں گی، اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ ایک صاحب نے آڈیو بھیجی ہے جس میں کوئی صاحبہ بڑے زور و شور سے یہ بیان کر رہی ہیں کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، اور دلیل میں یہ حدیث پیش کر رہی ہیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے ہی تم بھی نماز پڑھا کرو، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ اس میں عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور جو فرق کرتے ہیں ان کو وہ احمق اور بیوقوف قرار دے رہی ہیں۔ یہ پوری ان کی آڈیو ہے جو انہوں نے بھیجی ہے ایک صاحب نے کہ اس پر روشنی ڈالی جائے۔ تو جواباً عرض ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق ہے، اور کئی جگہوں پر فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ عورت سینوں یا کندھوں تک ہاتھ اٹھائے گی تکبیر تحریمہ کے وقت،
مردوں کی طرح کان کی لو تک ہاتھ نہیں اٹھائے گی۔ اور اس بارے میں بھی روایات موجود ہیں، مرفوع روایات موجود ہیں۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ رکوع بھی ذرا سمٹ کر کے کرے گی اور ہاتھ پیٹ سے ملا کر رکھے گی۔ اور چوتھا فرق یہ ہے کہ سجدے میں زمین سے چپٹ کر سجدہ کرے گی۔ مراسیل ابو داود میں روایت ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام نے 2 عورتوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اذا سجدتما فضما بعض اللحم الى الارض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، کہ جب تم سجدہ کرو تو اپنے بدن کو زمین سے چپٹا لو، اور پھر فرمایا کہ اس معاملے میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے، صراحت ہے، لفظ ہے فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل۔ اور یہ روایت مراسیل ابی داود میں ہے اور معتبر روایت ہے۔ اسی طرح 5واں فرق یہ ہے کہ قعدے اور جلسے میں سمٹ کر بیٹھے گی، جسے تورک کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ روایات موجود ہیں اور ان میں طریقہ باقاعدہ عورتوں کے لیے الگ بیان کیا گیا ہے۔ ان روایتوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ اتنا عام نہیں ہے جتنا کہ مذکورہ صاحبہ نے بیان کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس ارکان میں اور تعدیل ارکان میں، یعنی آرام اور اطمینان سے نماز پڑھنے میں پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کی جائے گی۔ اور جو فرق ہے وہ اپنی جگہ الگ سے بیان ہوا ہے۔ اور ان کا یہ کہنا کہ جو لوگ اس پر عمل کرتے ہیں وہ حماقت کے مرتکب ہیں، یہ شاید خود انہی پر صادق آتا ہے کہ اپنی لا علمی کی بنا پر دوسروں کو حماقت کا طعنہ دے رہی ہیں۔ تو ایسی باتوں سے احتیاط کرنی چاہیے اور اپنے معتبر علماء سے رجوع کر کے عمل کرنا چاہیے۔ ایسی ناقص علم والی آڈیو اور ویڈیو سے احتراز ہونا چاہیے۔ سوال کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جو کپڑے رمضان المبارک میں خریدے جاتے ہیں ان کا حساب کتاب نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جن کپڑوں کو پہن کر نماز پڑھ لی جاتی ہے ان کا بھی حساب کتاب نہیں ہوتا، تو کیا یہ بات درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ہمارے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ آدمی اپنے حلال مال سے کوئی کپڑے خریدے، نماز پڑھے، رمضان میں خریدے، غیر رمضان میں خریدے، تو اس میں حساب کتاب کی کوئی بات ہی نہیں ہے، اور فضول خرچی ہوگی یا اور کوئی منکر کی بات ہوگی تو وہ رمضان میں ہو غیر رمضان میں ہو اس کی پکڑ ہوگی۔ سوال کرتے ہیں کیا زنا قرض ہے؟ یعنی اگر کوئی خود زنا کرے گا تو اس کی اولاد سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، کیا یہ بات صحیح ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی کوئی روایت شرعاً ثابت نہیں ہے، اور جو روایت معروف ہے کہ عفو تعفو نساؤکم، کہ تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی، یہ روایت نہایت غیر معتبر قرار دی گئی ہے۔ اور اگر یہ درست بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بدلہ ضرور لیا جائے گا، قاعدہ کلیہ ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب گھر والا بدکاری کا مرتکب ہوگا عام طور پر تو گھر کا ماحول اسی طرح کا بنے گا اور گھر کے دیگر افراد بھی اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اس جانب اشارہ ہے۔ بہرحال زنا قرض والی بات جو ہے وہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ سوال ہے کہ غیر مسلم کی تعزیت کرنا اور اس کی میت میں شرکت کرنا، دفن میں شریک ہونا کیسا ہے؟ جواباً عرض ہے کہ تسلی کے طور پر اس کے گھر جا کر تعزیت کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کسی مذہبی سرگرمی میں شرکت درست نہیں ہے۔
سوال ہے کہ مرد کو دفنانے کے بعد سورہ بقرہ اول و آخر پڑھ کر ایصال ثواب کرنا تو ثابت ہے، لیکن کیا اس وقت سورہ یاسین شریف بھی پڑھنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے متعلق خاص دفن کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جب بھی قبر پر حاضری ہو تو آدمی اگر موقع ہو تو سورہ یاسین پڑھ کر ایصال ثواب کر دے، اچھی بات ہے، لیکن اسے لازم نہ سمجھا جائے، نہ دفن کے وقت نہ دیگر اوقات میں، اور اجتماعی طور پر نہ پڑھا جائے، جو پڑھے انفرادی طور پر پڑھے۔ سوال ہے کہ آیت سجدہ تلاوت کی اور پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد دوبارہ وہی آیت پڑھ لی تو کیا دوبارہ سجدے تلاوت کرنا پڑے گا؟ ہمارے ہاں تراویح میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ جواباً عرض ہے کہ اس صورت میں دوبارہ سجدے تلاوت کی ضرورت نہیں ہے، پہلے ہی سجدہ کافی ہے۔ سوال ہے کہ ایک امام صاحب کرسی پر نماز پڑھا رہے تھے اور انہوں نے اشارے سے رکوع کیا اور سجدہ کیا، تو کیا ان کے پیچھے نفل کی نیت سے شریک ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ایسے لوگ جو باقاعدہ سجدہ رکوع پر قادر ہیں۔ جواباً عرض ہے کہ جو لوگ زمین پر سجدہ کر سکتے ہیں ان کے لیے اشارے سے نماز پڑھانے والے کے پیچھے نماز درست نہیں ہے، خواہ نماز فرض ہو یا نفل۔ سوال ہے کہ اگر کسی کو جمعے کا خطبہ یاد نہ ہو اور وہ ممبر پر جا کر صرف قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھ دے اور اس کے بعد نماز پڑھا دے تو نماز جمعہ ادا ہوگی یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ ایسی صورت میں خطبہ ادا ہو جائے گا اور نماز جمعہ بھی درست ہو جائے گی۔ خاص خطبہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آیات قرآنیہ بھی خطبے کے قائم مقام ہو سکتی ہیں۔ سوال ہے کہ ہمارے ہاں عورتوں میں یہ رواج ہے کہ صلاۃ التسبیح کے لیے کسی گھر میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اب ان کی جماعت تو ہوتی نہیں، نہ کوئی امام ہوتا ہے، لیکن ایک عورت نماز سے باہر بیٹھ کر ان کو تسبیح کہلواتی ہے اور وہ تمام عورتیں نماز میں اس کے کہنے پر تسبیح پڑھتی رہتی ہیں، تو کیا نماز کا یہ طریقہ درست ہے؟ جواباً عرض ہے کہ یہ طریقہ قطعاً غلط ہے، اور خارج صلاۃ عورت کی تسبیح بتانے کی وجہ سے سب نماز پڑھنے والیوں کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ جس کو پڑھنا ہو خود پڑھے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص صلاۃ التسبیح میں جلسے کی تسبیح بھول جائے تو بعد میں کیسے پوری کرے؟ جواباً عرض ہے کہ وہ سجدے میں پوری کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص صلاۃ التسبیح میں قرأت کرے اور اس میں آیت سجدہ آ جائے اور وہ سجدہ تلاوت کرے تو کیا سجدہ تلاوت میں بھی تیسرا کلمہ پڑھا جائے گا، اور اگر پڑھا جائے تو کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ صلاۃ التسبیح میں ایک رکعت میں 75 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، لہذا سجدہ تلاوت میں یہ کلمہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جو 2 سجدے ہیں ایک رکعت میں، بس انہی میں پڑھا جائے گا، زائد میں نہیں پڑھا جائے گا۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص دوران نماز قاعدے سے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے کرتا جھاڑے تو کیا یہ عمل کثیر کہلائے گا اور اس کی نماز فاسد ہو جائے گی؟ جواباً عرض ہے کہ یہ عمل کثیر میں تو داخل نہیں ہے، لیکن اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے، کم سے کم کراہت تنزیہی ہوگی۔ سوال ہے کہ ایک آدمی نے میرے پاس 1.5 لاکھ روپے زکوٰۃ کے لیے دیے ہیں کہ ضرورت مندوں کو تقسیم کر دے، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو مقروض ہے اور اس کے والدین بھی محتاج ہیں،
تو میری خواہش یہ ہے کہ یہ روپیہ اس کو دے دوں اور اس سے یہ کہوں کہ تو وہ اس سے قرضہ ادا کر لے اور اس کے بعد ہر مہینے 5-5 ہزار روپے والدین کو دے دیا کرے۔ تو یہ طریقہ درست ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اس طریقے کی اصل شکل یہ ہے کہ گویا کہ آپ 1.5 لاکھ روپے کا اسے مالک نہیں بنا رہے بلکہ اسے قرض دے رہے ہیں اور پھر 5-5 ہزار روپے ہر مہینے اس سے واپس لیں گے، اور قرض پر دینے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ صاحب زکوٰۃ آپ کو اس کی اجازت نہ دے۔ اس لیے یا تو آپ پورا کا پورا 1.5 لاکھ کا اسے مالک بنا دیں، پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ والدین کو دے یا نہ دے، یا تو آپ از خود اس کے والدین کو 5-5 ہزار ہر مہینے دیتے رہیں۔ یہ بیچ میں اس کو دینا اور وہ پھر وہ قرض ادا کرے اور پھر اس سے لینا، یہ طریقہ درست نہیں ہوگا۔ سوال ہے کہ ایک صاحب کے پاس 5 لاکھ روپے کا بیلنس ہے لیکن 1 لاکھ روپے قرض ہے اور 2 لاکھ روپے سرکاری بینک کا لون ہے، تو زکوٰۃ کتنے کی دینی پڑے گی؟ جواباً عرض ہے کہ 5 لاکھ میں 1 لاکھ تو پرائیویٹ قرض منہا کر لیں گے، 4 لاکھ رہ جائیں گے۔ اس کے بعد جو اسے سال میں 2 لاکھ پر قسطیں دینی پڑتی ہیں سرکاری بینک کے لون کی، اتنی قسطوں کی مقدار 4 لاکھ میں سے گھٹا کر بقیہ کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ سوال ہے کہ ایک خاتون کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں مگر انہوں نے زمین فروخت کی تھی جس کے پیسے ابھی معلوم نہیں کب ملیں گے، اور 3 لاکھ روپے کا قرض بھی ہے جو انہیں دینا ہے، اور وہ کرائے کے گھر میں رہتی ہیں، تو کیا انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ وہ زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہے، اگر ضرورت ہو تو للہ امدادی پیسوں سے ان کی مدد کر دیں۔ سوال ہے میری اہلیہ کے پاس 20 گرام سونا اور 40 گرام چاندی ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ اگر ہوگی تو کون ادا کرے گا؟ جواباً عرض ہے کہ 20 گرام سونے کی قیمت اور 40 گرام چاندی کی قیمت جب ملائی جائے گی تو وہ چاندی کے حساب سے نصاب کی مالک ہو جائیں گی، اس لیے ان پر زکوٰۃ لازم ہے اور وہ خود ادا کریں گی، تاہم اگر ان کی طرف سے شوہر ادا کر دے تو بھی ادا ہو جائے گا۔ سوال ہے میرے پاس 62 گرام سونا اور 310 گرام چاندی ہے اور 2.5 لاکھ کیش ہے، تو کیا مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوگی جبکہ ان سب کی قیمت 87 گرام 30 گرام 87 گرام 3 ملی گرام سونے کی قیمت کے بقدر نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ زکوٰۃ اس صورت میں واجب ہوگی، اس لیے کہ چاندی کے حساب سے نصاب پورا ہو رہا ہے اگرچہ سونے کے حساب سے نہ ہو۔ سوال ہے کہ ایک صاحب خود بہت غریب ہیں، البتہ بیوی کے پاس سونا چاندی کے کافی زیورات ہیں، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ بیوی اور شوہر کی ملکیت الگ الگ ہوتی ہے، اگر وہ صاحب خود غریب ہیں تو انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ سوال ہے کہ میں نے ایک صاحب کے ساتھ اسکول میں کاروباری شرکت کی تھی، اب شرکت ختم ہو گئی اور میرے حصے کا جو پیسہ تھا اس کی واپسی کا معاہدہ ہو گیا۔ اب دریافت طلب یہ ہے کہ ہماری زکوٰۃ کا حساب رمضان میں پورا ہوتا ہے اور معاہدے کے مطابق وہ پیسہ ذی الحجہ میں ملے گا، تو کیا اس وقت زکوٰۃ دینی ہوگی یا آئندہ سال سے زکوٰۃ لازم ہوگی؟ جواباً عرض ہے کہ جب آپ کو وہ پیسہ ملے گا تو اس سال کی زکوٰۃ بھی دی جائے گی، کیونکہ وہ آپ کے حصے میں گویا لگ چکا ہے۔ سوال ہے کہ میں نے 1,80,000 روپے ادھار دیے تھے، اس پر سال گزر چکا ہے، تو کیا ان پیسوں کی زکوٰۃ میرے ذمہ آئے گی جبکہ مجھے اب تک وہ پیسے نہیں ملے؟ جواباً عرض ہے کہ جب وہ رقم آپ کو ملے گی تو اس سال کی بھی زکوٰۃ آپ کو دینی ہوگی۔
جب تک نہ ملے، جب تک ضروری نہیں ہے، ادا کر دیں تو ادا ہو جائے گی۔ سوال ہے کہ اگر کوئی شخص سحری کا کھانا کشکول اردو کے اعتبار سے ختم کر دے اور موبائل کے وقت کے اعتبار سے ابھی وقت باقی تھا، یا دائمی جنتری کے اعتبار سے وقت ختم ہونے کے 1 منٹ بعد اس نے سحری کھانا بند کی، تو کیا اس کا روزہ درست ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ اگر اس نے موبائل کے وقت سے پہلے سحری ختم کر دی ہے تو انشاءاللہ روزہ درست ہو جائے گا، کیونکہ عام طور پر موبائل میں جو وقت آ رہا ہے وہ کریکٹ ٹائم ہوتا ہے اور اسی پر اصلاً وقت شروع یا ختم سمجھا جاتا ہے۔ سوال ہے جس مریض کے اندر کھانا پانی مانگنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کیا ایسے لاغر اور کمزور مریض پر بھی روزے کا فدیہ لازم ہوگا؟ جواباً عرض ہے کہ جی ہاں، فدیہ ایسے ہی لوگوں کے لیے شریعت میں مشروع کیا گیا ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت بالکل نہ رکھیں۔ سوال ہے کیا معتکف کو شرعی مسجد سے بلا ضرورت باہر نکلنے کی اجازت ہے، مثلا وضو خانے پر وضو کرنے اور کلی کرنے اور ہاتھ دھونے کے لیے جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ نفلی وضو یا محض کلی کے لیے مسجد شرعی سے باہر جانے کی معتکف کو اجازت نہیں ہے، ہاں واجب وضو ہو تو جا سکتا ہے۔ سوال ہے کہ ایک شخص اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے 20ویں رمضان کو عصر کے بعد نہانے کے لیے گیا اور غسل کر کے جب مسجد میں پہنچا تو افطار کا وقت ہو کر 2 منٹ زائد ہو گئے تھے، تو اب اس کا اعتکاف سنت کا ہوگا یا نفلی ہو جائے گا؟ جواباً عرض ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کا اعتکاف سنت نہ رہے گا، اگر وہ اعتکاف اب کرے گا تو نفلی ہو جائے گا۔ سوال ہے کہ ایک عورت 26 رمضان کو اعتکاف میں بیٹھی تھی لیکن 27 کو ناپاک ہو گئی، تو اب کیا کرے؟ جواباً عرض ہے کہ اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، 1 دن کی قضا اس پر لازم ہے، وہ روزے کے ساتھ۔ سوال ہے کہ چند حضرات عمرے کے لیے تاجکستان سے روانہ ہوئے، کویت پہنچ کر انہوں نے عمرے کا احرام باندھا، جدہ پہنچ کر انہوں نے پہلے مدینہ جانے کا فیصلہ کیا اور اپنا احرام کھول دیا، تو کیا ان لوگوں پر دم لازم ہوگا؟ اور ان میں ایک عورت بھی تھی جس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا پہلے ہی سے ارادہ جدے سے مدینہ جانے کا تھا۔ جواباً عرض ہے کہ اگر ان کا ارادہ جدے سے مدینہ جانے کا تھا تو ان پر میقات سے گزرتے وقت احرام پہننا لازم نہیں تھا، لیکن اگر انہوں نے واقعتاً احرام باندھ لیا اور تلبیہ پڑھ لیا تو اب اسے کھولنا درست نہیں ہے، اگر کھولیں گے تو دم لازم ہو جائے گا۔ سوال ہے ایک صاحب عمرے کے ارکان ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ سے حدود حرم سے باہر تقریباً 70 کلومیٹر دور ایک مقام پر جا کر انہوں نے حلق کرایا، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ ان کا عمرہ درست ہوا کہ نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ عمرہ تو ادا ہو گیا، لیکن حدود حرم سے باہر حلق کرنے کی وجہ سے ان پر دم لازم ہے، حدود حرم میں ایک بکری ذبح کر کے فقراء میں تقسیم کریں۔ سوال ہے کہ عمرے میں طواف و سعی کر لی تھی، ابھی حلق نہیں کرایا تھا کہ کمرے میں آ کر غلطی سے احرام کے اوپر والی چادر اتار کر کرتا پہن لیا، تقریباً 20-25 منٹ بعد یاد آیا، اسی وقت کرتا اتار کر حلق کر لیا، نیچے والی چادر نہیں اتاری تھی، تو کیا حکم ہے؟ جواباً عرض ہے کہ ان پر صدقہ لازم ہے، دم تو لازم نہیں ہوا لیکن صدقہ لازم ہے، 10-20 ریال غرباء میں تقسیم کر دیں۔ سوال ہے کہ ایک صاحب نے پنجاب سیلاب متاثرین کے لیے چندہ کیا تھا، بروقت معتبر ذرائع نہ ملنے کی وجہ سے کچھ رقم باقی بچ گئی، تو کیا وہ عام پریشان حال لوگوں پر خرچ کی جا سکتی ہے؟ جواباً عرض ہے کہ چندہ دہندگان کی اجازت سے دیگر مستحقین پر خرچ کر سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیٹی کو بچپن ہی میں اپنے کسی رشتہ دار کو دے دیا تھا، انہوں نے اس کا خرچ اٹھانے کا وعدہ بھی کیا تھا، تو کیا اس کی وجہ سے باپ پر جو
حق تھا وہ ختم ہو گیا یا باقی ہے؟ مثلاً عید کا موقع آ رہا ہے تو جس طرح باپ اپنے دیگر بچوں کے کپڑے وغیرہ بنوائے یا عیدی دے تو کیا اس بچی کے لیے بھی کرنا چاہیے؟ جواباً عرض ہے کہ حقیقی اولاد کا حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، دوسرے کی پرورش میں دینے کی وجہ سے یہ حق ختم نہیں ہو جاتا، اس لیے آپ کو اپنا حق ادا کرنا چاہیے۔ سوال ہے، زید نے عمر کو 100 روپے دے کر کہا کہ فلاں سامان لے آؤ، اس نے 3-4 جگہ دے کر 5 روپے کم کرا لیے، تو کیا عمر کے لیے 5 روپے کا نفع لینا جائز ہے کہ نہیں؟ جواباً عرض ہے کہ از خود نفع لینا درست نہیں ہے، ہاں مالک کو بتا دے اور وہ دے دے تو اجازت ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ وکیل ہے اور وکیل امین ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ میرے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہے تو کیا میں اس سے قربانی کا جانور لے سکتا ہوں، یعنی اس میں حصے داری نہیں بلکہ صرف غربا میں تقسیم کرنے کے لیے؟ جواباً عرض ہے کہ ہاں آپ جانور خرید سکتے ہیں، مگر ذبح وغیرہ کا خرچہ اپنی طرف سے دینا ہوگا، زکوٰۃ کی رقم سے ذبح کا خرچہ ادا نہیں کیا جائے گا۔ سوال ہے کہ گاؤں کے اندر بوسیدہ انٹرلاک روڈ کو عصر نو دوبارہ قدیم روڈ پر مٹی ڈال کر بنایا گیا ہے، قدیم اینٹیں ضائع ہوتی دیکھ کر عیدگاہ کمیٹی نے مشورے سے وہ نکلوا لی، تو کیا ایسی اینٹیں عیدگاہ کے میدان میں استعمال کی جا سکتی ہیں؟ جواباً عرض ہے کہ اگر میونسپلٹی یا ٹھیکیدار اجازت دے دے جو مالک ہے تو عیدگاہ میں استعمال ہوگی، اور اگر یہ لوگ اجازت نہ دیں تو استعمال نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔